والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلکم علی امر اذا انتم فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم اور عزیز ساتھیوں، جہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا. جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں سلام کرنے کا حکم ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جب تمہیں دعا دی جائے سلام کے ذریعے سے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم اس کو اس سے اچھے طریقے سے سلام کا جواب دو. أَوْ رُدُّوهَا، اگر اچھے طریقے سے سلام کا جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ہی جواب دے دو جتنا تمہیں اس نے سلام کیا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ سلام جب کوئی کرے تو سلام کا جواب دینا چاہیے اور احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے، ورنہ کم از کم اتنا ہی جواب دے دے جتنا کہ اس نے سلام کیا ہے. اگر اس نے ایک جملے سے سلام کیا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ دو جملوں سے سلام کا جواب دے دیں. اگر دو جملوں سے سلام کیا ہے تو تین جملوں سے سلام کا جواب دے دیں، اور اگر اس نے تین جملوں سے سلام کیا ہے تو آپ بھی تین جملوں سے سلام کا جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایک جملہ ہے، ورحمۃ اللہ یہ دوسرا جملہ ہے، وبرکاتہ اور یہ تیسرا جملہ ہے. یہ تین جملے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ احسن انداز سے سلام کا جواب دیں، ورنہ کم از کم اتنا جواب ضرور دے دیں جتنا کہ اس نے آپ کو سلام کیا ہے. تو قرآن پاک کی آیت کا یہ مفہوم ہے. اب احسن طریقہ اور او ردوہا، اتنا ہی جواب دینا جتنا کہ آپ کو اس نے سلام کیا ہے، اس کو آسانی سے ہم حدیث سے سمجھ لیتے ہیں کہ کس انداز سے احسن طریقے سے جواب دیا جائے گا اور کون سا انداز ہے کہ جس پر ہم عمل کر کے او ردوہا پر عمل کر لیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور سلام کیا، السلام علیکم. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے آئے، ان کو بھی اسی طریقے سے جواب دیا. جب دوسرے آئے تو انہوں نے ایک جملہ بڑھا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ علیہ السلام نے جواباً فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ علیہ السلام نے بڑھا کر جواب دیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر تیسرے صحابی آئے، انہوں نے بھی آ کر سلام کیا، لیکن ان کے جواب میں آپ علیہ السلام نے صرف فرمایا کہ وعلیکم السلام فرمایا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ سے پہلے جب دو ساتھیوں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے مکمل طور پر جواب دیا، اور میرے سلام کے جواب میں آپ نے صرف وعلیکم السلام کہا.
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے مجھے احسن طریقے سے جواب دینے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صرف کوئی اتنا بھی کہہ دے کہ وعلیکم السلام یا وعلیکم، تو بھی جواب ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتا دیا، اس میں دو باتیں بتا دی کہ ایک تو احسن طریقے سے جواب دیا جائے، اور اگر اتنا بھی جواب دے دیا جائے گا تو بھی کافی ہو جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ بدلا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے صحابی نے آ کر سلام کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ عشرن، کہ انہوں نے 10 نیکیاں کما لیں۔ پھر دوسرے صحابی نے آ کر سلام کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عشرون، انہوں نے 20 نیکیاں کما لی۔ پہلے صحابی نے اتنا سلام کیا تھا کہ السلام علیکم، دوسرے صحابی نے آ کر جو سلام کیا وہ یہ تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پتہ چلا کہ السلام علیکم پر 10 نیکیاں ہیں اور ورحمۃ اللہ پر 10 نیکیاں، تو 2 جملوں پر 20 نیکیاں ہو گئی۔ ایک جملے پر 10 نیکی ہے، 2 جملے اگر ادا کیے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی۔ تیسرے صحابی نے آ کر 3 جملے ادا کیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 30 نیکیاں ہو گئیں، انہوں نے 30 نیکیاں کما لی۔ ثلاثون کا لفظ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے 30 نیکیاں کما لی۔ تو جس طریقے سے سلام کرنے والا جس انداز سے سلام کرے گا، ایک جملے سے کرے یا 2 جملے سے کرے یا 3 جملے سے کرے، ایک جملے پر 1 نیکی 10 نیکیاں ہیں، اور 3 جملوں سے کرے گا 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے جواب دینے والے کو بھی اسی انداز سے نیکیاں ملیں گی۔ تو دوستو عزیزو، یہ تو سلام کرنے کے فضائل ہو گئے کہ سلام کرنے پر نیکیاں کتنی ملیں گی اور سلام کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور ردوہا کا مطلب کیا ہے کہ یا اتنا ہی جواب دے دو جتنا انہوں نے تمہیں سلام کیا ہے۔ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اگر سلام کرنے والے نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ وعلیکم السلام کہہ دیں، یہ ضرور کہیں۔ تو چاہے 1 جملے سے سلام کیا ہو، 2 سے کیا ہو، 3 جملوں سے سلام کیا ہو، تو آسان طریقے سے دینا چاہیے۔ اور آسان طریقے میں 3 جملے ہیں بس، اس سے زیادہ جملے نہیں ہیں۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ وعلیکم السلام یا وعلیکم کہہ دیا جائے، یہ آخری درجہ ہے۔ تو یہ تو سلام کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب سلام کتنا اہم ہے اور کیوں کرنا چاہیے؟ حدیث کا مفہوم ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا کبر یعنی تکبر سے بری ہے۔ اللہ رب العزت تکبر جیسی بیماری سے حفاظت فرما لیتے ہیں، اور تکبر آج کل عام ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو تکبر سے بچنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بچ پاتے، تو ان کے لیے اس میں ایک بہت بڑی رہنمائی ہے کہ ہم سلام کو عام کریں اور سلام میں پہل کریں۔ جب ہم سلام میں پہل کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر جو تکبر جیسی بیماری ہے اس کو صاف کر دیں گے۔ اگرچہ من کل وجہ صاف نہیں ہوگی، مکمل طور پر تکبر سے انسان پاک نہیں ہو جائے گا، لیکن جب مستقل کرتا رہے گا تو اس کا جتنا فائدہ ہے ضرور حاصل ہوگا۔ اس سے جتنا تکبر دور ہونا ہے وہ ضرور دور ہوگا، اور ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے پاک کر دے، صاف کر دے۔ تکبر تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر مسلمان کے لیے تکبر کی گنجائش نہیں ہے۔ تو البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ اللہ رب العزت تکبر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس کی ذات کی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کہیں کہیں ایسا بھی آتا ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، اور کہیں آپ نے فرما دی کہ والذی نفسی بیدہ۔ مختلف احادیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیداً قسم کھا کر یہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ولا تؤمنوا، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے حتی تحاببتم،
حتی تحاببتم، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی امرین، کیا میں تمہیں ایسے کام کے بارے میں نہ بتاؤں اذا انتم فعلتموہ، کہ جب تم اس کو کرو تو آپس میں تحاببتم، تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ یہ ارشاد فرمایا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کام بتایا کہ وہ کام کیا ہے جس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو سلام کرنے کا ایک یہ فائدہ ہوگا کہ آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان میں پختگی آئے گی، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو جنت میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر کمزور ایمان ہوگا، مطلوبہ ایمان نہ ہوگا، تو ہم ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کی یہ طلب اور یہ چاہت ہو کہ ہم ابتداءً ہی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ مختصر سا سلام کا فائدہ تھا، اور سلام کرنے کا طریقہ تھا، اور سلام کی فضیلت تھی۔ اس کے بعد اب سلام کے مسائل، کہ سلام کرنے کا کیا حکم ہے، اور جب سلام کرنے والا سلام کر دے تو جواب دینے کا کیا حکم ہے۔ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمۃ فرماتے ہیں السلام تطوع، کہ سلام کرنا مستحب ہے، مستحب کہہ لیں، سنت کہہ لیں۔ والرد فریضۃ، اور جواب دینا لازمی ہے، واجب ہے۔ سلام کرنا سنت، مستحب، اور جواب دینا واجب۔ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے اور اس نے سن بھی لیا ہے تو اس کے لیے جواب دینا اب لازم ہو گیا، جواب دینا واجب ہے۔ اور اگر سلام نہیں سنا، سلام تو کیا لیکن سلام نہیں سنا، تو پھر اس کے اوپر جواب دینا واجب نہیں ہے، سننا ضروری ہے، کیونکہ جب تک سنے گا نہیں تو وہ اس پر عمل کیسے کرے گا، اس لیے سننا ضروری ہے۔ اس کے بعد سلام کس کس کو کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے، اس میں سے بھی تھوڑی سی اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان بھائی کو کرے، غیر مسلموں کو سلام نہ کریں، کیونکہ سلام ایک دعا ہے اور غیر مسلموں کے لیے دعا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد بادشاہوں کو، مختلف بادشاہوں کو خطوط ارسال فرمائے ہیں، اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام شروع میں لکھا کرتے تھے کہ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے، یعنی جو مسلمان ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم کو نہیں سلام نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ غیر مسلم اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ سلام دعا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم ہر مصیبت اور ہر تکلیف اور ہر رنج سے سلامت رہو، یہ سلامتی ہے، دعا ہے۔ اب ایک آدمی آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، اس میں سلامتی کی دعا ہے، تو سلامتی کی دعا غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے ہی لیے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جواب دینے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک آدمی نے، ایک مسلمان بھائی نے ہمیں اتنی بڑی دعا دی ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کو دعا دیں، اس لیے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ تو غیر مسلم کو سلام نہ کرے۔ اگر غیر مسلم سلام کر دیتا ہے تو آپ اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر ایسی صورت میں بدگمانی بہت زیادہ پھیل سکتی ہے، اور وہ ہم سے بہت زیادہ دور ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں جب آپ اس کو جواب دیں گے تو اس جواب میں آپ یہ نیت کریں گے وعلیکم السلام، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ بعض علماء نے اس طریقے سے فرمایا کہ اس کو ہدایت کی نیت سے سلام کا جواب دے دیں، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہیں ان کی نیت کر کے سلام کا جواب دے دیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو سلام نہ کرے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام یہ کلام کی ابتدا ہے، اس سے بات کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب بات شروع ہو جاتی ہے تو بات پھر آگے بھی چلتی ہے۔ اور غیر محرم مرد سے
غیر محرم عورت کا بات کرنا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہے وہاں تو سلام نہیں کرنا چاہیے، ایسے موقع پر سلام سے بچنا چاہیے. ہاں اگر بڑی عمر کی عورت ہے، عمر رسیدہ عورت ہے، تو ایسی صورت میں پھر اور فتنے کا بھی اندیشہ نہیں تو سلام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ سلام کرے تو جواب بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ممنوع ہے کہ سلام نہ کیے جائے. حکم یہی ہے، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور فتنے سے بچنا واجب ہے. واجب کا درجہ سنت سے زیادہ ہے، اور یہ فتنہ بھی ایسا فتنہ ہے کہ اس کی وجہ سے پتہ نہیں انسان کو کتنے فتنوں میں پڑنا پڑے گا، اس لیے اس سے بچا جائے. اور اگر کوئی غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو سلام کر بھی دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جواب نہ دے، بالکل نہ دے. اور اگر اس نے جواب دیا تو سلام کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور جواب دینے والی بھی گناہ گار ہوگی، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ جواب نہ دے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے سلام کرتے ہیں تو ہم موبائل کے ذریعے سے بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں اس سے بچنا ہے کہ ہمارا سلام اگر کسی مرد کو جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی غیر محرم عورت کو جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. جس طریقے سے غیر محرم عورت کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے میسج کے ذریعے سے کسی غیر محرم عورت کو سلام بھیجنا بھی جائز نہیں ہے. اور اگر اس کے باوجود لوگ آپ کو سلام بھیجتے ہیں میسج کے ذریعے سے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا جواب نہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی تنبیہ کے لیے آپ کوئی تدبیر اختیار کریں کہ اس کو تنبیہ ہو جائے. تنبیہ کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ جواب نہ دینے کی وجہ سے آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ جواب تو دینا تو واجب ہے، لیکن جواب دینا اس صورت میں واجب ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو. جہاں فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر وہاں جواب دینا واجب نہیں. اور اگر وہ نہیں مانتا تو آپ سختی سے بھی بات کر سکتے ہیں، سختی سے بھی اسے سمجھا سکتے ہیں. پھر یہاں سختی کرنا بد اخلاقی شمار نہیں ہوگا. بد اخلاقی وہاں شمار ہوتی ہے جہاں سختی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر انسان سخت لہجے میں سخت الفاظوں میں بات کرے. جہاں ضرورت ہو تو وہاں سخت لہجے میں بات کرنا ضروری ہے، اور وہ بد اخلاقی نہیں ہے. جسے قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن. اگر تم تقوی اختیار کرو اے نبی کی گھر والیوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو پورے عالم میں تم جیسی کوئی عورت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حکم دیا؟ فلا تخضعن بالقول. اگر کوئی تم سے بات کرنا چاہے تو نرمی سے بات مت کرو، نرمی کی نفی کر دو. جب نرمی کی نفی ہو گئی تو سختی آ گئی، اور اللہ حکم دے رہا ہے اور ازواج مطہرات کو حکم دے رہا ہے. اللہ کی طرف سے اخلاق کا حکم بھی ہے، اور ازواج مطہرات کو تو زیادہ حکم ہے کہ زیادہ انہوں نے اس کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ وہ ازواج مطہرات. لیکن اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک موقع ہے. اگر وہ موقع نہ ہو تو سختی سے بات کرنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اگر آپ نے سختی سے بات نہ کی، نرمی سے بات کی، تو اس شخص کے دل میں طمع اور لالچ پیدا ہو جائے گی. آپ کی نرمی کو دیکھ کر، آپ کی نرم آواز سن کر، آپ کی نرم گفتگو کر. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں سختی کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم سختی سے، اگر کوئی نہیں سمجھتا تو سختی سے اگر اس کو منع کرنا چاہیں تو ہم سختی سے منع کر سکتے ہیں، اور بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ مانتے نہیں پھر. تو لہذا یہ تھوڑی سی صورتحال ہمارے سامنے آئے گئی کہ کس کو سلام کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ سلام جب ہم کریں گے تو کس طریقے سے کریں. ہمارا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسا ہو کہ وہ دعا بنے، بد دعا نہ بنے. عام طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ لوگوں نے سلام سیکھا نہیں تو یہ الفاظ لوگوں کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، سلالیکم یا پھر ساوالیکم یا پھر سام علیکم. اور بعض لوگ اس کو صحیح کر لیتے ہیں السلام کو، تو علیکم میں غلطی کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم، کاف کے بعد واؤ کا اضافہ کرتے ہیں.
تو السلام اس کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور علیکم اس کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ جب یہ دونوں ٹھیک ہوں گے تو پھر جا کر یہ سلام بنے گا، یعنی دعا بنے گا، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر یہ دعا نہیں بنے گا، پھر یہ بد دعا بنے گا۔ اب جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سلام درست نہ ہو، ہمارا سلام ٹھیک نہ ہو، بڑی عجیب بات۔ سلام تو ہماری علامت ہے، سلام تو ہماری پہچان ہے، سلام تو ہمارا امتیاز ہے۔ اللہ نے کسی غیر مسلم کو سلام نہیں دیا، مسلمان کو سلام دیا، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جب ایک دوسرے کو مسلمان بھائی سلام کرتے ہیں تو دلوں سے کینے دور ہو جاتے ہیں، بغض نفرتیں دور ہو جاتی ہیں، اور آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، غیر مسلم اس سے محروم ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی اور اس میں اتنی سستی ہو تو مسلمان کے شان نہیں، شان کے مناسب نہیں۔ اس لیے سلام کو سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے جنت کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کر دیا، اور سلام ہمیں کرنا آتا نہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور سلام کرنا ہمیں آتے نہیں۔ جب ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے گویا کہ یہ دعویٰ کر دیا کہ اس دنیا کا نظام ہماری برکت سے چل رہا ہے اور ہمارے لیے چل رہا ہے، اور سلام کرنا ہمیں آتے نہیں۔ اس لیے ہم پہلی فرصت میں اگر ہمارا سلام درست نہیں ہے تو ہم اپنے سلام کو درست کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔